آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ تو اس لیے میں آج نیب کے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف اپنے بچوں سے وہ باتیں ڈسکس کروں گا جو بچگانہ ہیں اور بچوں کو ذہن نشین ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، لیکن یہ جو بچے، یہ جو بچیاں ہیں، ان کے لیے پاپا جانی بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ تمام وسائل موجود ہیں اور اساتذہ کرام موجود ہیں، اچھی ایجوکیشن موجود ہے، آپ کو مکمل تحفظ ہے۔ کھانے پینے کا جب انہوں نے بتایا کہ جی سیور کا ارینجمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے کبھی کبھی میں بھی آ جایا کروں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ سویٹ ہوم رفتہ رفتہ اتنی ترقی کر چکا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، لیکن اب یہ دریا نہیں رہا، یہ ایک بحر بے کراں ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے اور ان کے جو عزائم ہیں پروردگار انہیں اس میں کامیابی عنایت کرے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ کو سہولیات میسر ہیں، مطلب میری گزارش ہے کہ آپ ان سہولیات سے پورا فائدہ اٹھائیں، انتہائی محنت کریں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ سویٹ ہوم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ پاکستان کی ترقی میں کتنا اہم کردار ان بچوں کا ہے جو سویٹ ہوم سے پڑھ کر آئے، کیونکہ آپ قوم کا مستقبل بھی ہیں۔ ہم نے تو اپنے فرائض ادا کر دیے جو ہمارے آباء اجداد نہیں کر سکے، کچھ نہ کچھ کمی ہم نے کوشش کی کہ وہ پوری کر دیں، لیکن جو ہم نہیں کر سکے وہ اب آپ سب نے کرنا ہے۔ قوم کی امیدیں، ہماری سب کی امیدیں اب آپ کے ساتھ ہیں، آپ قوم کا مستقبل ہیں اور ہم سب کا سہارا بھی ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اب جیسے کہ کچھ عرصے سے سنا جا رہا ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور کو اپنایا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کامیاب کرے اور ریاست مدینہ میں جو اصول رائج تھے وہ اصول یہاں بھی رائج ہوں۔ ہمیں تو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مختلف کتابوں میں دیکھیں جی کہ لیڈران کرام کون تھے اور فلاں ملک میں کون سا لیڈر تھا، اس کی کیا زندگی تھی۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی مشعل راہ اور عظیم ترین نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور یہ کوئی میرا ذاتی کہنا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سورۃ احزاب کو دیکھیں تو اس میں پروردگار نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے رسول کریم کی شکل میں، ان کے ذات گرامی کی شکل میں ایک نمونہ آپ کے لیے پیش کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، وہ مجھے احساس ہے کہ ہم ان کی خاک پاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اصول، وہ سنت، وہ حدیث، وہ عملی مظاہرہ جو وہ اپنی زندگی میں کر دیں، اگر ہم پورے طریقے سے نہیں کر سکتے تو ہم کوشش ضرور کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اور یہ یتیم ہونا کوئی ایسی محرومی کی بات نہیں، یہ اس اعتبار سے ایک اعزاز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب اس جہان فانی سے رخصت کر گئے تھے، اور ان کی جو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ تھی، 1 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئی تھی۔ یہ دور ان کے لیے تھوڑا مشکل دور تھا، انہوں نے اس دور میں صبح سے شام تک بکریاں بھی چرائیں تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کئی مرتبہ شام بھی گئے تجارتی سفر کے لیے، لیکن جو اہم ترین چیز تھی انہوں نے اپنی کردار سے ثابت کیا، انہوں نے اپنے افعال سے ثابت کیا، انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ وہ امانت کا، دیانت کا، ذہانت کا اور فطانت کا وہ نمونہ ہیں جو پروردگار نے ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم ان کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کے افعال کو بہتر طریقے سے فالو نہ کر سکیں۔ ہمیں زندگی میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی جو محنت میں عظمت ہے
وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. پروردگار کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں. آپ محنت، دیانت اور رب کی ذات پر اعتماد، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گی. محنت، دیانت اور اس کے بعد اگر آپ کا رب کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ عزت، ذلت، نفع، نقصان، خوشی، غم، یہ سب پروردگار کے اپنے اختیار میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خصوصیات دی ہیں، ذہن عنایت فرمایا ہے، سوچنے سمجھنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، اچھے اور برے میں تمیز کا شعور ہمیں بخشا گیا ہے. تو اگر ہم محنت کریں گے، دیانت کے ساتھ کریں گے، رب کی ذات پر آپ یقین رکھیں گے، تو آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے. اور وہ وقت آئے گا جب اس ملک کی بات جو آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور ہم فخر کریں گے کہ سویٹ ہوم کے بچے حکومت کو بھی چلا رہے ہیں.